वेलकम बैक टू हिजरत का सफ़र। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के एपिसोड में इंशाल्लाह हम मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे और सहाबा जो है मुसलसल 4-5 दिन से जो है डेली आते हैं मदीना के जो बाहर के रास्ते हैं उनके ऊपर और देखते रहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। इस वक्त आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस भी रिएक्शन जा रहे हैं ज़ुबैर रियाज, इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो बनते ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, मक्के से मदीने की हिजरत का सफ़र का ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ आज हम मदीने पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद आखिरी ब्लॉग बचेगा जिसमें हम पूरी तफसील से आपको आगे का बताएंगे। और इसको जिसने भी हज़ार में न देखा हो मक्के से मदीने की हिजरत का सफ़र का, मेरे चैनल पर जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5 ये छठा भाग है आज इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ ये पूरा तफसील से वाक़या हम इस वीडियो ज़रिए से देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे प्यारे आका नबी पाक वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने मक्के से मदीने का हिजरत सफ़र जो शुरू किया था, किन किन रास्तों से गुजरे थे, कहाँ कहाँ गुजरे थे, एक एक चीज़ तफसील से इसमें बताई है जो किसी ने नहीं बताई होगी शायद ही, या जिसको जानकारी होगी तो वहाँ गया होगा उसी को पता होगा कि हमारे प्यारे आका नबी वसल्लम कहाँ कहाँ से गुजरे थे, कहाँ पर उन्होंने क़याम किया था, कहाँ पर उन्होंने रात गुजारी थी, कहाँ पर उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी, कहाँ पर उन्होंने किस रास्ते से गुजरे थे। एक एक चीज़ तफसील से इसे बताई है। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और जो उन्होंने काम किया है ज़ुबैर भाई ने वाकई में काबिल तारीफ़ है। समझ लीजिए मक्के से मदीने का सफ़र जो है बस से अगर जाएंगे तो 7-8 घंटे लगते हैं और इन्होंने एक एक जगह दिखाई है गाड़ी से जाके। बड़ी परेशानी होती है और वहाँ पर गर्मी में इतनी होती है कि बहुत धूप तपती भी होती है, लेकिन उन्होंने ये अपना पूरा मक्के से मदीना हिजरत सफ़र का पूरा कंप्लीट किया है इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ जिसके ज़रिए हम सब देख रहे हैं कि वो किस तरह से दिखाया गया है। तो चलिए आइए पहले वीडियो देखते हैं हम लोग, उसके बाद बात करते हैं। बस आपसे गुजारिश है इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। वेलकम बैक टू हिजरत का सफ़र। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के एपिसोड में इंशाअल्लाह हम मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे और सहाबा जो है मुसलसल 4-5 दिन से जो है डेली आते हैं मदीना के जो बाहर के रास्ते हैं उनके ऊपर और देखते रहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं सूरज जो है वो शुरूक हो चुका है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज शुरूक होने से पहले जो है यहाँ से कूच फरमा गए थे। मतलब अंधेरे में ही, जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा बाकी था, फजर की नमाज़ के टाइम पर आप कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से कूच फरमा गए थे। आप जो है सबसे पहले रौदत खाक से गुजरे, फिर जो है आप तरीक़ ज़बी और फिर इस तरह जो है तरीक़ मुलक्का, और इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल ईर जो कि आपको वहाँ पे सामने नज़र आ रहा है मदीना शहर में, यहाँ से देख सकता हूँ, वहाँ से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हुए अल-उसबा का जो इलाका है वहाँ से होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीर हजीम के ऊपर आपने जो है पानी नोश फरमाया और जो कुछ मुहाजिरीन हैं उनसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। फिर जो है आपकी अहले मदीना से मस्जिद क़ुबा के पास मुलाकात हुई। बहुत ही जज्बाती मंजर होने वाले हैं। अपने सीट बेल्ट जो है आप बांध लें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है सहाबा के जज्बात की कुछ ना कुछ जो है तर्जुमानी करके मैं बतला सकूँ। तो आइए चलते हैं सबसे पहले रौदत खाक, जहाँ पे कुछ कुरान शरीफ की आयत का भी नुज़ूल हुआ था। तो चलिए चलते हैं। वो जोश और खुशी के लम्हात क्या ही कहने, वो जोश और खुशी के लम्हात क्या ही कहने, थे दफ बजाते बच्चे और मरहबा लबों पर आओ। जैसा के मकाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फ़जर के टाइम पे जब निकले तो यहाँ पे ये जो आप लावे वाला रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। जबल ईर को अपने लेफ़्ट साइड पे रखकर, ये जो इस इलाके पर हम मौजूद हैं इसका नाम है रौदत खाक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा जो है लावे का पत्थर है यहाँ पे, और इस वक्त हम बिल्कुल लावे के अतराफ़ में मौजूद हैं। आप मेरे हाथ पर ये देख सकते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाई थी एक मस्जिद जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने आपको कहा कि मस्जिद नबवी के तर्ज पर तमीर की गई है। यही पत्थर जो है उसके अंदर यूज़ किए गए थे मट्टी के गारे के साथ। बिस्मिल्लाह। तो ये जो है रौदत खाक है, उस तरफ जो है जैसा का मकाम है हमारे पीछे, और इस तरफ अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इस सामने जो है मदीना का जो न्यू इंडस्ट्रियल एरिया है वो रोड के उस तरफ है, और मेन हाईवे जो है मक्का मदीना की वो भी जा रही है, और जबल ईर जो है बिल्कुल हमारे सामने है, वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे। उस वक्त रास्ते में जो है एक चीज़ होती थी, उसको बोलते थे तरीक़ अल-मुलक्का। अल-मुलक्का मीन्स के जहाँ पर लावा सारा है ना मदीना के अतराफ़ में, बीच में छोटा सा रास्ता होता है जहाँ से 2-3 ऊँट या 2-3 जो है पैदल बंदे जो है गुजर सकते हैं। आजकल तो एक अच्छा सा जो है ट्रैक बनाया गया है, वो भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उस ज़माने में
2 سے یا میکسیمم 10-15 بندوں سے زیادہ کی جو ہے گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ وہ مدینہ انٹر ہو سکے ان راستوں کی طرف سے۔ اگر آپ کو یاد ہو غزوہ احد میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ کفار مکہ جو ہے کس طرف سے انٹر ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، وہ بھی بالکل بیک سائڈ سے، حالانکہ یہ جو فرنٹ سائڈ ہے یہاں سے ہونا چاہیے کیونکہ مکہ اس طرف ہے مدینہ اس طرف ہے، لیکن کفار مکہ گھوم کے جو ہے وہاں سے آئے تھے۔ اچھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بیسیکلی اس زمانے کے حساب سے طریق الملقا ہے، مطلب لاوے کو جو ہے لیفٹ رائٹ کر کے بیچ میں تھوڑا سا جو ہے چلنے کے لیے راستہ بنا دیا جاتا ہے۔ آج کل تو بڑا راستہ بنا گیا ہے، مشینیں وغیرہ بھی ہیں، اس زمانے میں جو ہے یہ راستہ بالکل تنگ سا ہوتا تھا جہاں سے پیدل آدمی جس طرح بھی ہم چل رہے ہیں چل سکتے تھے۔ یہاں پہ آئیے آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ اس جگہ کے بارے میں جو ہے کون سی قرآن شریف میں آیات اتری ہیں۔ خدا کے پابند آتے نظر گیا کا۔ جی تو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں روضۃ خاخ۔ روضہ بولتے ہیں جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، تھوڑی سی آپ کو ہریالی نظر آ رہی ہے، جہاں پہ گرین درخت ہو یا گرین بیلٹ ہو اس کو عربی میں بیسیکلی روضہ بولتے ہیں۔ روضہ مین مطلب ہے کہ آپ گارڈن بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو ہے روضہ ہے ریاض الجنہ میں سے، مطلب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں روضۃ خاخ، مطلب یہ جو گرین بیلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے خاخ بیلٹ یا خاخ باغ آپ کہہ لیں اس طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے کچھ دن پہلے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عمار اور عمر اور الزبیر رضی اللہ عنہ اور 2-3 اور صحابہ کو جو ہے بھیجا کہ اے علی جلدی سے وہاں جاؤ، وہاں پہ آپ کو ایک عورت ملے گی اور اس کے پاس جو ہے اس کے بالوں کے اندر جو ہے ایک خط ہوگا، وہ خط ان سے جو ہے ہر حال میں واپس لے کے آؤ۔ یہ واقعہ کیا تھا اس کے بارے میں قرآن شریف میں آیات بھی اتری ہیں۔ جز المجادلہ میں جو 28واں پارہ ہے قرآن شریف کا، اس میں سورۃ الممتحنہ کی جو پہلا صفحہ ہے، پہلی آیات جو ہیں وہ ساری اس علاقے کے بارے میں اتری ہیں۔ تو بیسیکلی حضرت حاتب ابن بلتع رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بدر کے صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، انہوں نے ایک خط لکھا تھا کفار مکہ کے لیے کہ آپ جو ہے ہوشیار ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑا لشکر لے کے مکہ کے اوپر جو ہے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جب یہ خط انہوں نے لکھا ایک عورت کو دیا اور ساتھ میں 10,000 دینار بتایا جاتا ہے کہ اس کو دیے کہ یہ جا کے آپ نے میری فیملی کو وہاں پہ پہنچا دینا ہے تاکہ وہ جو ہے اپنے آپ کو اس مسلمانوں کے حملے سے بچا سکیں۔ اور تو یہ خبر جو ہے لے کے جبرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے، تو اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اور ساتھ میں جو ہے عمر رضی اللہ عنہ اور ساتھ میں جو ہے عمار ابن یاسر اور الزبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ اور 2-3 اور صحابہ تھے، ان سب کو کہا کہ آپ جائیں مدینہ سے مکہ کے راستے پہ روضۃ خاخ پہ آپ کو کسی درخت کے نیچے ایک عورت ملے گی، اس کے بالوں کے اندر ایک خط ہے، وہ خط جو ہے اس سے لے کے آئیں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ یہاں پہ پہنچے تو اس عورت کو کہا کہ تمہارے پاس جو خط ہے جو کہ تمہیں کسی نے مدینہ سے دیا ہے وہ ہمیں آپ جو ہے واپس کرو۔ تو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو صحابہ نے تلاشی لی، خط نہیں ملا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ واللہ نہ اللہ کے رسول جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ انہوں نے ہمیں جو ہے یہاں بھیجا ہے، تو لازم یہ خط جو ہے آپ سے ضرور ملے گا، خط نکالتی ہو یا ہم تلوار نکالیں۔ تو جیسے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی تو اس عورت نے جو ہے اپنے بالوں کو کھول کے وہ خط نکال کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے جو ہے پیش کر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے قرآن شریف کی آیات اتری۔ اس سے پہلے جو اللہ کے نبی نے حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو جو ہے بلایا اور ان سے پوچھا کہ ما حملک علی ھذا، کہ تمہیں کس نے جو ہے یہ بات کرنے یا یہ کام کرنے کے لیے جو ہے مجبور کیا ہے، یا کس وجہ سے آپ نے یہ خط لکھا ہے اہل مکہ کو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا کوئی پیچھے خاندان نہیں ہے سوائے میرے بچے اور جو مطلب کہ فیملی کے چھوٹے سے ممبر ہیں وہ رہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں اگر قریش کے سرداروں کو یہ خط لکھ کے اطلاع دے دوں تو وہ میرے خاندان کی جو ہے رکھوالی کریں گے۔ تو اس پر جو ہے قرآن شریف کی آیات اتری تھی، سورۃ الممتحنہ کی جو پہلی آیات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، کہ اے جو ایمان لے کے آئے ہو ان لوگوں کو اپنا ساتھی نہ بناؤ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر کفر لے کے آئے ہیں، مطلب ایمان لے کے نہیں آئے۔ اور آگے اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ یخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، کہ ان لوگوں نے آپ اللہ کے رسول اور آپ لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا کیونکہ تم لوگ اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہو۔ تو بیسیکلی سورۃ الممتحنہ کی جو پہلی آیات ہیں وہ ساری اسی واقعے کے بارے میں اتری تھیں، جس پر اللہ پاک نے ان کو تنبیہ کی کہ اے مسلمانوں یہ جو کفار ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ کافر ہو جائیں، تو یہ کبھی بھی آپ کے سگے نہیں ہو سکتے۔ تو آپ بھلے اگر آپ کے رشتہ دار ہیں، بھلے آپ کے مطلب سگے رشتہ دار ہوں، پھر بھی آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اس قسم کی مہربانیاں نہیں کرنی۔ آخر میں اللہ جل نے ان آیات کے بارے میں فرمایا قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ آپ لوگوں کے لیے سب سے بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی ہے، جب انہوں نے مطلب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا کہ انی بریء منک، کہ میں تمہارے سے بری ہوں کیونکہ تم جو ہے بتوں کی پوجا کرتے ہو اور میں ایک اللہ کی پوجا کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ اور اسی طرح جو والذین معہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی تھے انہوں نے بھی اپنے بال بچوں کو یہی کہا، اذ قالوا لقومہم، اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم آپ لوگوں سے اور جن کی آپ لوگ عبادت کرتے ہیں بغیر اللہ کے، ہم ان سب سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے اللہ عز و جل ان کو یہی تلقین دے رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے کفار سے برات کا اعلان کریں۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ حاتب جو ہے منافق ہے، مجھے اس کا سر جو ہے قلم کرنے دیں۔ تو انہوں نے جب خط پڑھا تو اس پر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ
اللہ کے رسول جو ہے آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر, اللہ پاک نے پورے جو میرے اصحاب ہیں ان کے پر جب نظر جڑائی تو سب سے افضل جو ہے بدری صحابوں کو پایا ہے, اور اللہ پاک نے فرمایا کہ افعلوا ما شئتم, میں تمہارے اوپر راضی ہوں کہ تم جو بدر کے صحابی جو بدر میں شریک ہوئے ہیں کہ آپ لوگ کچھ بھی کرو, میں آپ سب پر جو ہے راضی ہوں. تو اس لیے جو ہے حاتم جو ہے منافق نہیں ہو سکتا, لیکن ان کو جو حمیت تھی, جو اپنی فیملی کی ایک فکر تھی, اسی وجہ سے انہوں نے خط لکھا ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کو کوئی سزا نہیں دی تھی, بلکہ آپ نے جو ہے توبہ ان کی جو ہے وہ آلریڈی قبول ہو چکی تھی. اللہ پاک نے بھی ان کو ایک مطلب ہے کہ توبیخ کی اور ساتھ میں جو ہے توجیہ بھی کی کہ آپ لوگوں کے لیے جو سنت ہے بہترین وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے حوالے سے ہے. تو اب ہم چلتے ہیں مدینہ کی طرف جہاں پہ صحابہ انتظار کر رہے ہیں. سورج جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں چڑھتا ہوا آ رہا ہے, مجھے بھی گرمی فیل ہو رہی ہے, اور صحابہ ڈیلی جو ہے 4-5 دن سے آ رہے ہیں اللہ کے رسول کا انتظار کرتے ہوئے. تو ہم صحابہ کو انتظار نہیں کروا سکتے, نہ ہی آپ کو انتظار کروا سکتے ہیں کہ کس طرح اہل مدینہ اور صحابہ کرام جو ہے اللہ کے نبی کی جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں. 4-5 دن سے ڈیلی آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ابھی آئے, اور اللہ کے رسول جو ابھی تک مدینہ نہیں پہنچے. تو کسی اور وقت انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے اور روضۃ خاک کا جو واقعہ جو قرآن شریف کی جتنی بھی آیات اس شان میں نزول ہوئی ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے. فی الحال ہم چلتے ہیں آپ کو جبل عیر سے لے کے مسجد قباء کی طرف, جہاں پہ صحابہ کرام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں. کیا بچے, کیا بوڑھے, کیا نوجوان, سب جو ہے کوئی جو ہے گھروں کے چھتوں پر چڑھا ہوا ہے, کوئی جو ہے کھجور کے تنوں کے اوپر ہے, کوئی کھجور کے درختوں کے اوپر ہے, اور صرف یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے کب پہنچیں گے. تو آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں. تو جوش اور خوشی کے لمحات کیا ہی کہنے تھے, دف بجاتے بچے اور مرحبا لبوں پر, آؤ تمہیں دکھائے ہجرت کا پیارا منظر. سامنے آپ کو جبل عیر نظر آ رہا ہے, اور صحابہ کرام اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر کے تھک کے جو ہے واپس چلے گئے ہیں. سورج جو ہے بالکل سروں کے اوپر آ چکا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راستوں سے جا رہے تھے. اور جبل عیر, یہ جو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر میں اس کو لیفٹ پہ رکھا, اور آپ رائٹ سے, یہ جو آپ کو حرۃ بنی سلیم اس کو بولتے ہیں, آپ کے رائٹ سے چھوٹے سے پہاڑ ہیں نا, یہ سارے برکانی پہاڑ ہیں. جتنے بھی مدینہ میں جو لاوے پھٹے ہیں نا وہ ان پہاڑوں سے بھی بہت زیادہ پھٹے ہیں. انشاءاللہ کبھی ہم علیحدہ جو ہے اس کا حرۃ بنی سلیم کو کور کریں گے, لیکن یہ سارا ایریا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لاوے کے پتھروں کے اوپر سے جو ہے کراس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل عیر کو لیفٹ پہ رکھ کے آپ العصبہ کے علاقے پہ پہنچے. آئیے آپ کو العصبہ کے علاقے میں پہنچ کر وہاں پہ اس کی تفصیل بتاتے ہیں. یہ مبارک وادیاں ہیں, ان کو ذرا آپ دیکھیں کہ کس طرح اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفید کپڑوں میں, جو کہ زبیر رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ نے جو آپ کو دیے تھے وادی ریم یا جو ہے وادی خرار میں, وہ آپ پہن کے جو ہے ان وادیوں سے جا رہے ہیں مدینہ کی طرف. آپ کا جو ہے مشقت کا راستہ جو ہے ختم ہونے والا ہے اور اہل مدینہ سے ملاقات ہونے والی ہے. سبحان اللہ. آؤ تمہیں دکھائے ہجرت کا پیارا منظر. اب ہم آ چکے ہیں مدینہ کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جو ہے آپ کو اگر آپ دیکھیں میرے اس طرف, وہ ہے جبل عیر. آپ صلی یہاں سے ایسے انٹر ہوئے, آپ جب رنگ روڈ پر آتے ہیں تو آپ کو ایک پٹرول پمپ ملے گا, محطۃ امسیہ للمحروقات. اس کے بعد جو ہے رائٹ سائڈ پہ اندر یہ بھی راستہ آ رہا ہے, یہاں روڈ پہ بھی کام ہو رہا ہے, اور وہ جو سامنے ہے نا اس طرف دیکھیں وہ پٹرول پمپ ہے, اس کے اندر سے بھی راستہ آ رہا ہے, آپ پیچھے سے یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں. اور اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی کے لمحات, آئیے آپ کو وہ جگہ میں دکھاتا ہوں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے مدینہ پہنچ کر جو پانی نوش فرمایا, اور آپ جو ہے کچھ مہاجرین صحابہ سے جو ہے یہاں پہ ملے. آئیے آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں. تمہیں دکھائے ہجرت کا پیارا منظر. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائے راستوں کو چھوڑتے, پہاڑوں کے راستے کو چھوڑتے, سرنابی راستوں کو چھوڑتے, اور ساتھ ہی جو ہے جو لاوے کا راستہ ہے اس کے بعد ساتھ ساتھ پہنچ گئے ہیں مدینہ کے واحات, مدینہ کے باغات میں. اور یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ملاقات ہوئی مہاجرین صحابہ سے, جو کہ آپ سب سے پہلے ہجرت کر کے آئے تھے. ان لوگوں نے یہاں پہ پڑاؤ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچیں گے اور آپ کا جو ہے وہ استقبال کریں. یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں سب سے پہلی نماز جو ہے آپ نے ادا کی تھی, یہاں پہ کی تھی. اور یہاں پہ ایک بئر الحجیم, ایک کنویں کا نام تھا, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اس کنویں کا پانی بھی پیا اور اس کنویں کے پانی سے وضو بھی کیا. ابھی آپ کو یہ سارا جو ہے مقام دکھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر پہنچے تو مہاجرین جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی یہاں پر پہلے تشریف لائے تھے, اور بقیہ صحابہ بھی یہاں پہ جو مہاجرین مکہ میں سے تھے, کچھ تعداد میں صحابہ یہاں پہ موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کچھ ٹائم بتایا, اور وہ جو ہے اس وقت بالکل جو ہے سرد اوپر آ چکی تھی. یہاں پر یہ کنواں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ کنواں موجود ہے کیونکہ ابھی بنایا گیا ہے پچھلے آج کل کے زمانوں میں. بئر حجیم جو ہے وہ تھوڑا اس طرح کا ہے, ابھی آپ کو وہ جگہ بھی میں دکھانے کی
कोशिश करता हूँ, लेकिन ये कुआँ जो है उसी तर्ज पर तामीर किया गया ताकि जो है आपको उस तारीख की जो है याद दिलाए। और सुभान अल्लाह यहाँ पे ज़ुवार किराम जो हैं वो भी बड़ी तादाद में आते हैं यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए। ज़ाहिर बात है कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे पहला पड़ाव था मदीना मुनव्वरा में वो यहाँ पे था। पड़ाव नहीं था, बेसिकली थोड़ा सा टाइम जो है आपने यहाँ पे गुजारा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तशरीफ़ ले गए थे मस्जिद क़ुबा के पास, जो कि बिल्कुल यहाँ से करीब है। और वहाँ पे जो है अहले मदीना ने इस्तक़बाल किया था और इस वक्त तक जो है अहले मदीना वापस लौट चुके थे इंतज़ार कर करके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शायद आज भी ना आए, क्योंकि धूप जो है बहुत सख्त। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, ये आप एक बोर्ड देख सकते हैं। अच्छा, मस्जिद अल-उसबा इसको बोला जाता है। अल-उसबा जो है निस्बतन मुसअब इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में 2-3 इलाके हैं जो कि आले ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से मंसूब है। उस ज़माने से ये जो सारा इलाका है यहाँ से लेकर क़ुबा तक ये मलकियत हज़रत मुसअब इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की। और इसी तरह जो है साथ में उर्वा एक इलाका है, वो भी उर्वा इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से मंसूब है, क्योंकि वो इलाका उनकी मलकियत था। तो यहाँ पे जो कौम रहती थी उनका नाम था बनी जहजबह, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है। और औस से इनका ताल्लुक़ था। मैंने आपको एक वाक़या बताया था जैसा के मकाम पर कि क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे मशवरा लिया था कि मैं बनी औस जो है बनी अम्र बिन औफ के पास पहले जाना चाहता हूँ मदीना में दाखिल हुए बगैर। उसकी क्या वजह थी, वो आइए मैं आपको वजह बताता हूँ कि क्या वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औस के पास पहले जाना चाहते थे खज़रज के अलावा। असल जो बिक्र हजीम था जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया था वो कुछ इस एरिया में था, ठीक है। ये जो आजकल कुआँ है ये बाद में मतलब मस्जिद के साथ जो लोगों ने तमीर कर दिया ताकि जो है आसानी हो। जो भी मुसाफिरीन उस ज़माने में गुजरते थे आज से कोई 100 साल पहले या 150 साल पहले, उनकी सहूलत के लिए यहाँ पे एक नया कुआँ बनाया गया है। लेकिन जिस कुएँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी नोट फरमाया था वो कुछ इस एरिया में था जो कि अभी ज़मीन बुर्द हो चुका है, मतलब उसके आसार मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि आगे जो है प्राइवेट जगह है हम उस तरफ नहीं जा सकते, लेकिन वो कुआँ जो है उसके आसार इस तरफ है। अहले मदीना रहते हर रोज मुंतज़िर, जब सूरज जो तेज होता बेआस जाते मुड़कर। इस वक्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बाग़ात में पहुंच चुके हैं और आपने सबसे पहले औस का जो है इंतखाब क्यों किया? उसकी वजह ये थी कि आप एक पैगाम देना चाहते थे। खज़रज से आप सभी का रिश्तेदारी थी आपकी दादा की साइड से, मतलब मामूज़ाद भी बनते थे, क्योंकि जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है उनकी जो वालदा थी वो खज़रज से ताल्लुक़ रखती थी, बनी नज्जार से। शेबत अल-हम्द जिनका असल नाम था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का, उनकी वालदा जो है वो यहाँ से ताल्लुक़ रखती थी, मतलब खज़रज से, सॉरी, जो बनी नज्जार है। तो आप ससम ये पैगाम देना चाहते थे औस को कि ठीक है कि खज़रज जो है मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन आपकी भी अहमियत जो है वो कम नहीं है। इसकी वजह यह थी कि औस और खज़रज के दरमियान कई सौ सालों से जो है जंगें लड़ी जा रही थी। इनकी आपस की जो दुश्मनी है अरब में उस ज़माने की सबसे लंबी दुश्मनी इन दो कबाइल ने आपस में गुजारी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों के दरमियान सुलह करवाना चाहते थे, इसीलिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जो है औस के पास तशरीफ़ लाए। तो जब यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए तो जब पता चला सबको कि आप जो है मदीना पहुँच चुके हैं और क़ुबा में आप पहुँच चुके हैं, तो खज़रज में से असअद इब्न ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए यहाँ पे। तो आपने ज़ोर से पूछा कि मन युजीर असअद, कि असअद को जो है कौन अपनी अमान में रखेगा, क्योंकि उस ज़माने में ये होता था कि अगर खज़रज का कोई बंदा जो है औस के इलाके में आ जाए तो लड़ाई हो जाती थी, उसी तरह औस का बंदा जो है खज़रज में चले जाए तो वहाँ पर भी लड़ाई हो जाती थी। तो सहाबा यहाँ के जो बनी अम्र बिन औफ थे वो कहने लगे या रसूलल्लाह हुआ फिल जिवार, या रसूल अल्लाह वो तो अमन अमान में, हम तो कुछ नहीं कह रहे। तो आपने फिर दोहराया कि मन युजीर असअद, कि कौन है जो असअद इब्न ज़ुरारा को जो है अपने जिवार में, अपनी मतलब पड़ोस में, अपने अमान में ले। तो उसके कई दफ़ा दोहराने के बाद हज़रत सअद इब्न खैथम रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि बदर के शहीद हैं, तो सअद इब्न खैथम रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत असअद इब्न ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने अमान में लिया और अपने जिवार में लिया। और ये वही सहाबी हैं जिनके घर में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के पहले 4 दिन आप इनके दोपहर के टाइम पे इनके घर में ये क़ियाम फरमाते थे और ये बदर में शहीद हुए थे। आपको इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में इनके बारे में मालूम पड़ेगा। तो उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस और खज़रज के दरमियान जो है सुलह कराई। अच्छा, उसके बाद आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे एक ही स्कूल है, उसके 2 नाम हैं और दो नाम वो क्या हो सकते हैं। ज़ाहिर बात है एक नाम है हज़रत सअद इब्न खैथम रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरा नाम है उसका असअद इब्न ज़ुरारा। ऑफिशियल तौर पर एक ही स्कूल के 2 नाम हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत भी ये पैगाम देना चाहती है कि जो अल्लाह के रसूल ने उस वक्त 2 कबाइल के दरमियान सुलह करवाई थी, इन 2 शख्सों की वजह से, इन 2 सहाबा किराम की वजह से उन्हीं के नाम को जो है आज भी मुखल्लद किया गया है और वो भी हिजरत के रूट के ऊपर जो है ये स्कूल बनाया गया है। तो आइए आपको मैं वो स्कूल दिखाता हूँ जहाँ पे इन 2 मुबारक सहाबा का जो है नाम लिखा गया है। इन 2 सहाबा के नाम से तुम्हें दिखाए हिजरत का प्यारा मंजर। तो इस वक्त ये सुभान अल्लाह हम बिल्कुल उसी रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे। और ये वो स्कूल है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, हज़रत सअद इब्न खैथम रज़ियल्लाहु अन्हु और असअद इब्न ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से जो मंसूब है स्कूल। ये बेसिकली इन 2 सहाबा की जो एक इनकी वजह से सुलह हुई औस और खज़रज के दरमियान, उसको जो है तज़कीर करने के लिए और उसकी जो है एक तारीख़ की हिफाजत करने के लिए इस स्कूल को जो है वो नाम दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे बोर्ड लगा हुआ है सअद इब्न खैथम अल-अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। और आइए आगे आपको मैं दूसरा बोर्ड दिखाता हूँ। तो ये उन 2 सहाबा के नाम से एक ही स्कूल है। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं, सामने आपको मस्जिद क़ुबा नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड पे, और ये है मस्जिद बनी उनैस। तुम्हें दिखाए हिजरत का प्यारा मंजर।
مسجد بنی انیف سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیفٹ لے لیا تھا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف. اب کیونکہ چینج ہو چکے ہیں راستے، اس زمانے میں راستے ڈفرینٹ ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی انیف سے کچھ پہلے جو ہے آپ اندر اس طرف گئے تھے. اس زمانے میں یہ جو راستے تھے اسی حساب سے بنے ہوئے تھے. آج کل 1400 سال بعد جو ہے راستے ڈفرینٹ ہیں. مسجد بنی انیف جو ہے یہاں سے آپ گزرے ہیں، لیکن ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کوئی عمل مطلب ہے کہ یا کوئی نماز وغیرہ یہاں پہ آپ نے نہیں پڑھی. اب آئیے آپ کو لے چلتے ہیں سامنے وہاں پہ جہاں پہ بیر عذق اور مزرعۃ المستضل ہے، جہاں پہ مین جو ہے اہل قباء اور اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، اور جو جذباتی مناظر تھے میں آپ کو وہاں پہ ان کو انشاءاللہ وہاں پہ جا کے وہ واقعات سارے بتاتا ہوں تفصیل کے ساتھ. تمہیں دکھائے ہجرت کا پیارا منظر، ٹھہرا ہے جو سراپا عشق و وفا کا مظہر. اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں اس بابرکت جگہ پہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مدینہ نے استقبال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان راستوں سے تشریف لا رہے تھے تو آلریڈی جو اہل قباء اور اہل مدینہ تھے واپس جا رہے تھے اپنے گھروں کو لوٹ کے، کیونکہ دھوپ جو ہے بہت سخت ان کے سروں پر آ چکی تھی. اس وقت بھی آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ دھوپ کی گرمی جو ہے کس طرح یہاں پہ آ رہی ہے. تو کوئی ایک شخص تھا، بعض روایات میں ہے کہ یہود میں سے تھا، جو کہ کھجور کے درخت کے اوپر کام کر رہا تھا. تو اس نے دور سے دیکھا تو اس نے مطلب کہ پکار اٹھا کہ ھذا جدکم الذی تنتظرون، کہ یہ آ رہا ہے تمہارا سردار جس کے آپ لوگ انتظار کر رہے تھے. تو سارے صحابہ اور اہل مدینہ جو تھے وہ لوٹ کے آئے اس طرف، اور یہاں پہ جو ہے یہ جو آپ کو سامنے جگہ نظر آ رہی ہے، یہ جو گھر بنا ہوا ہے اس کے ساتھ جو بیری کا درخت ہے، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مدینہ نے استقبال کیا، مطلب ہے کہ دف وغیرہ بجا کے اور سلام دعا کر کے. اور یہیں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے ساتھ جو پہلی آپ کی ملاقات ہوئی وہ یہاں پہ ہوئی، جو بیعت العقبہ میں نہیں آئے تھے ان صحابہ کے ساتھ. تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون جو ہے اللہ کے رسول ہیں اور کون جو ہے ساتھ میں ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ہے. تو اس باغ کا نام ہے مزرعۃ المستضل، مطلب چھاؤں والا باغ. ہوا یہ تھا کہ جب آپ کے چہرے مبارک پر دھوپ جب زیادہ پڑنے لگی تو سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر جو ہے اتار کے اس کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب چھاؤں کی تو لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ ہیں جن کے اوپر چھاؤں کی جا رہی ہے. تو اس لیے اس باغ کا نام جو ہے بعد میں مزرعۃ المستضل رکھا گیا. اور ساتھ ہی یہاں پہ جو کنواں تھا اس کا نام ہے بئر العذق. عذق بولتے ہیں جو کھجور کا گوشہ ہوتا ہے اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کا پانی بھی دیا گیا، اور ساتھ میں کھجور کا جو گوشہ تھا حضرت کلثوم ابن الہدم رضی اللہ عنہ جو کہ بنی عمرو بن عوف کے سردار تھے ان کی طرف سے جو ہے ان کو پیش کیا گیا. اور یوں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ان کا مصلی بھی ہے جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی اور جہاں پہ آپ نے پڑاؤ کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ مسجد قباء، یہاں پہ آپ بالکل میرے لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ جب جا کے بیٹھی تو آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کی. اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلے ولاگ میں جو ہے تفصیلی طور پر بات کریں گے. اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیری کے جو پتے ہیں، درخت یہاں پہ ابھی بھی موجود ہیں، اس زمانے کے نہیں ہیں لیکن اس باغ کے اندر موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیری کے جو درخت کے پتے تھے وہ بھی آپ نے یہاں پہ نوش فرمائے تھے. تو الحمدللہ ہمارا ہجرت کا سفر جو ہے تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. آخری ایپیسوڈ باقی ہے جو کہ ہم مسجد قباء سے لے کر مسجد نبوی تک کریں گے. اور اس حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا جو قدوم ہے مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں سپورٹ کرنے کے بعد ان کی بھی تشریف آوری ہے. بہت سے واقعات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ان کو کور کریں گے. میری آپ سے گزارش ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا، ہمارے پیارا کانی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کا ہجرت کا سفر. لوگ مطلب اس راستوں بیٹھے تھے، ان کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے پیارا کانی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں مدینہ. لوگوں نے آپ نے دیکھا ہی ہے ویڈیو میں اینڈ میں کہ کس طرح سے لوگ انتظار کر رہے تھے. اور ہمارے پیارا کانی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی جس جگہ جا کے بیٹھی وہی مسجد قباء تعمیر کی گئی. پہلی مسجد یعنی کہ اسلام کی پہلی مسجد قباء ہے. مسجد قباء کی اچھا کیا ہے معاملہ کہ ہمارے پیارے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی شخص فجر کی نماز کے بعد مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اس کو 1 عمرے کا ثواب انشاءاللہ نے چاہا تو ملے گا. سمجھ اتنی بڑی فضیلت ہے 2 رکعت نماز. یہ سمجھ لیجیے پڑھیں گے تو آپ کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا، کیونکہ ہمارا ریاض ہے بہت محنت کی ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے اس کو ویڈیو بنانے میں پوری تفصیل سے. اب انشاءاللہ نے چاہا تو اس کا 7 پارٹ ہم جلدی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.